نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لے کر اٹھے تھے، اور اس کام کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، ہر طرح کی قربانیاں کی. آپ کا بزنس اور آپ کی قوم کی ناراضگی، خاندان کی ناراضگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تکلیفیں، ہجرت، جہاد، کئی چیزیں. اور آپ کے بعد جو بھی اس راستے پہ چلتا ہے اس کو مشکلات آتی ہیں، کبھی معاشی پریشانی آتی ہیں، کبھی اولاد کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، کبھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، کبھی ساتھی کم ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لہٰذا آپ شکرانہ ادا کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے. آپ کا جو دشمن آپ کے خلاف ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ، میرے اوپر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورت سنائی، اور سورت سنا کر فرمایا اتدرون ما الکوثر، یعنی تلاوت بھی سنا دی اور پھر وضاحت بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. کیا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے. اس نہر میں کیا ہے؟ خیر کثیر ہے. در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی. اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی، اور اس سے کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے. تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں نکال لی تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے. بہرحال سورت کا محور یہ ہے، مرکزی مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا ذکر ہے، آپ کے مقام کی فضیلت کا بیان ہے، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے اس نعمت اور فضیلت کو پا کر، اس کا ذکر ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورت میں 4 چیزوں کی بات تھی، یا 4 خاص باتیں تھی، جس میں سب سے پہلے تو بخل کا ذکر تھا کہ ایک شخص یتیم کی ضرورت پوری نہیں کرتا، مسکین کی نہیں کرتا، ان کو ذلیل کرتا ہے. دوسری چیز نماز میں غفلت کی بات تھی. تیسری چیز دکھاوے کی بات تھی. چوتھی چیز یمنعون الماعون، لوگوں سے خیر روکنے کی بات تھی. اس صورت میں 4 چیزوں کے کرنے کی بات ہے. سب سے پہلے بخل کے اپوزٹ کیا ہے؟ الکوثر، خیر کثیر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، خیر روکی نہیں آپ سے. نماز سے غفلت کا علاج کیا؟ فصلی، نماز پڑھو. پھر دکھاوے کا علاج کیا؟ لربک، اپنے رب کے لیے پڑھو. اور پھر یمنعون الماعون، اس کا اپوزٹ کیا؟ ونحر. جو شخص یہ کام کرے، کون کون سے؟ فصلی لربک ونحر، نماز بھی صحیح ادا کرے اور قربانی بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، اس کا دشمن سرنگوں ہو جاتا ہے. اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اس کا دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کبھی بھی آپ کو کسی سے خطرہ ہو، یہ 2 کام شروع کر دیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. مشکلیں آتی اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں، نمازیں اور اچھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف توجہ کریں. کہاں کمی ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات پر آسان ہوتی. آپ کے خلاف بولنے والے اور آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے خود ہی خاموش ہو جائیں گے. اس صورت کا پس منظر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا اور یہ خبر ابو لہب تک پہنچی تو اس نے کیا کہا کہ محمد ابتر ہو گیا، اب ان کا نام نشان مٹ جائے گا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، ناکام آپ کا دشمن ہی ہوگا، آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دی. تفصیل دیکھتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر. انا سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی. اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کی. عطا کیا ہوتی؟ جس کا بدلہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. الکوثر، کوثر، الکوثر جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک ہے خیر کثیر، کثرت سے خیر عطا کی، بہت زیادہ بھلائی، بہت نعمتیں آپ کو عطا کی. اور انہی میں سے ایک نعمت نہر کوثر ہے یا حوض کوثر ہے. بعض کے خیال میں ایک ہی چیز ہے، بعض کے خیال میں 2 ہیں. نہر جنت میں ہے، حوض عرصات یوم القیامہ میں ہے، یعنی حشر کے میدان میں ہے. اور نہر کوثر سے پانی آ رہا ہے کس میں؟ حوض میں. اور اس کی مسافت کتنی ہے؟ 1 مہینے کی لمبائی پہ لمبا اور 1 مہینے کی لمبائی پہ چوڑا. اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے. اور جو نہر کوثر ہے جنت کی نہر، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے.
مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، پانی شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ دنیا میں جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اس کی کچھ مشابہت نظر آتی۔ اور حوض کوثر جو ہے میدان حشر میں، اس کے کناروں پر کیا ہے؟ پیالے ہیں، کتنے؟ ستاروں کی تعداد میں۔ جو ایک دفعہ اس سے پانی پیے گا وہ کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے کس کو ہٹا دیا جائے گا؟ جو بدعت کرنے والا ہو، یا جو آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو، آپ سے بغض رکھنے والا ہو، اس کو وہاں نہیں آنے دیا جائے گا۔ یا جو آپ کے دین سے بغض رکھنے والا ہو، نماز سے نفرت ہے، صدقہ خیرات سے، دین کا ہر کام میں مصیبت لگتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بوجھل ہونا، اچھا آپ سو کے اٹھے ہیں تو آپ کو بوجھل لگ رہا ہے نماز پڑھنا، وہ ایک فطری سی بات ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں یا نیند میں ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ دل سے نماز کی چاہت ہی نہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے نزدیک نماز کا مقام کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، میری زندگی میں نماز کا مقام کیا ہے؟ مجھے نماز سے کتنی محبت اور چاہت ہے، کتنے شوق سے میں اس کی طرف جاتی ہوں، یا نماز بس خانہ پوری کی حد تک پڑھتی، کیونکہ یہ ہماری ایمان کا امتحان ہے۔ اس میں بہرحال یاد رکھیے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، جس نے آپ سے بغض رکھا، جس نے آپ کی شریعت سے بغض رکھا، اس کے لیے پھر کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں، وہ حوض کوثر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کے انداز میں مناجات کریں، یا وہ ہم سے دور ہے کہ ہم اسے پکاریں، یعنی بلند آواز سے پکاریں؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر خاص رحمت ظاہر کی ہے، اور پھر اپنے قریب ہونے کا ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندے کہہ کے پکار رہا ہے، میرے بندے، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ انی قریب، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں تم سے، تم جب چاہو مجھے پکار سکتے ہو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہے، اس کو ہم چاہیں تو دل ہی دل میں پکاریں، سرگوشیوں کے انداز میں پکاریں یا اونچی آواز میں پکاریں، وہ ہر حال میں سنتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو جواب بھی دیتا ہے اور ہماری دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو قریب محسوس کر کے اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے قریب ہے، دعا کو سننے کے لحاظ سے قریب ہے، اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب ہے، اور خاص طور پر عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں کے قریب ہے۔ یعنی اس کا قرب دو طرح کا ہے، ایک عام قرب ہے جو سب کے لیے ہے، اور ایک خاص قرب ہے جو اس کے خاص بندوں کے لیے ہے، اور وہ خاص بندے جو عبادت گزار ہیں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کے شکر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور انہیں نیک کاموں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فَإِنِّي قریب کہہ کے بندے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا گیا اس اعتبار سے کہ کوئی اور واسطہ ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب کو قل یا فقل کہہ کے نہیں فرمایا، جیسا کہ دوسری آیات میں آتا ہے۔ جتنے بھی سوال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ انہیں بتا دیجئے۔ لیکن یہاں پر قل بھی نہیں آیا، ڈائریکٹ فَإِنِّي قَرِيب، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں لایا گیا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں کسی اور واسطے اور کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کہہ دیا تو اس میں سارے بندے شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، گناہگار ہوں یا بہت پرہیزگار ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، رب اس کی پکار کو سنتا ہے اور وہ قریب ہے۔
لہٰذا جب ہمارا رب قریب ہے اور مجیب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کا نام بھی قریب مجیب اسی لیے رکھا گیا کہ ہمارا اگر اپنے رب سے تعارف ہو جاتا ہے، ہم اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں اور وہ کہاں ہے، تو جتنا جتنا ہمارا یہ یقین ہوگا کہ وہ ہمارے قریب ہے اور وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اتنی ہی زیادہ محبت اور توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے وہ کچھ پا کے ہی لوٹتا ہے، وہ نامراد نہیں ہوتا۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے رب تجھے پکار کر تو میں کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، کبھی مایوس ہوا ہی نہیں، کبھی محروم ہوا ہی نہیں، جب بھی تجھے پکارا تجھ سے کچھ پا ہی لیا۔ تو اس لیے ہر دعا کرنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا ضرور سنی جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نہیں بھائی، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اور قبولیت کے جو اوقات ہیں یا جو علامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مانگیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، یعنی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں تو پھر انہیں بھی چاہیے جب میں انہیں پکارتا ہوں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پکارتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کب پکارتے؟ ہر اذان میں پکار آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم صلاح کی طرف جاتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح قرآن مجید میں بہت دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں پکارا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الناس کہہ کے تمام انسانوں کو پکارا گیا ہے۔ تو کیا ہم انسان بھی اپنے رب کی پکار کو سنتے ہیں؟ کیا ہم بھی جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ سیدھی راہ پا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کہ جلدی بھی نہ کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی یوں کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی، یعنی دوبارہ کہ میں نے تو کئی بار دعا کی، بہت دعا کی، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ ایسا نہ کرے بلکہ دعا کرتا رہے، کیونکہ اس کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سے قریب ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ ہود کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب۔ یہاں قوم سمود کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ مدائن کے علاقے میں رہتے تھے جو تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع تھا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی کہ صرف وہی تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، لہٰذا تم شرک سے اجتناب کرو، صرف اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت قریب ہے، اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، جو آپ کے قریب ہو اور جو آپ کی بات بھی سنتا ہو، تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کے قریب ہوں؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دعا کرنے سے پہلے دو چیزوں کی بات ہے، استغفار اور توبہ کی، کہ اس سے استغفار کرو اور توبہ کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو اور اس بات کا پکا وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے۔ اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور
توبہ اور استغفار دونوں ہم معنی بھی ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں استغفار میں توبہ شامل ہے اور توبہ میں استغفار شامل ہے، اور جب ان کو الگ الگ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی الگ الگ بھی ہوتا ہے. اور اگر یہ دونوں اکٹھے آئیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئیں تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہم کر چکے ہیں غلط کام، برائیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ گناہ میں پڑنے کے شر سے آپ کی مدد چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں. اور توبہ اس پختہ ارادہ کو بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ یہ نہیں کریں گے. تو ان ربی قریب مجیب، میرا رب یقیناً قریب ہے، مجیب ہے. اور یہاں قریب قرب سے شفقت اور اکرام کے معنوں میں، یعنی رب بہت شفیق اور مہربان ہے، بہت کریم ہے. اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بعید، دور. اور بہت کا لفظ سختی کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ جو شفیق نہ ہو، سخت ہو، کرخت ہو، اور پھر یہ کہ کچھ نہ دے. تو ایسا نہیں ہے ہمارا رب. ہمارا رب قریب ہے، مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے بندوں کا اکرام کرتا ہے اور انہیں سیدھے رستے پر چلاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو مدد دیتا ہے، ان کی مشکلات دور کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے رب کو قریب پاتے ہوئے اور قربت کا ایک احساس ہوتا ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نعوذ باللہ فزیکل فارم میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے قریب کا. قربت ایک احساس کا نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دور ہوتے ہوئے آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، اور کئی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی آپ سے دور ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب محسوس کرنے کی چیز ہے، اس طرح کہ وہ سنتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سنتا ہے، السمیع ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، البصیر ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے. تو اس سے بڑھ کے قریب کون ہوگا جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو ہمارے دل میں خیال اٹھ کر جو ہمارے دماغ تک جاتا ہے اس سے پہلے کہ دماغ تک جائے وہ بیچ میں حائل ہوتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں ہم، وہ یہ بھی جانتا ہے ہم پاسٹ میں کیا کر چکے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کچھ کرنے والے ہیں. کوئی اور ہے ایسا جو اتنا زیادہ ہمیں جانتا؟ کیا وہ ہماری ضروریات کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا وہ ہمارے دکھ کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری پریشانیوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری زندگی کے مقاصد کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری کوششوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری عبادتوں کو نہیں جانتا؟ وہ خوب جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو جو جانتا ہے اس سے مانگے بنسبت اس کے کہ جو جانتا بھی نہیں ہے، اور ہم اس سے توقعات لگا کے بیٹھے رہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. عام طور پر ہم جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، نہیں، جو اپنے رب کو قریب پاتے ہیں وہ اپنے رب ہی کی طرف دیکھتے ہیں اور رب ہی کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں. اور تابا یتوبو کا مطلب پلٹ پلٹ کر جانا بھی ہے، کہ واپس پلٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری کسی بات سے آپ ناراض ہو گئے یا ہم سے خفا ہیں تو ہم تیری ہی طرف پلٹتے ہیں. اعوذ بک منک، تجھ سے ڈر کے پھر تیرے ہی پاس پناہ لیتے ہیں، اپنے گناہوں کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی سیئات سے بچنے کے لیے. تو اس لیے تھرو آؤٹ جو ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوگا اس میں آپ یہ 2 لفظ بس پکے کر لیں، وہ قریب ہے، وہ مجیب ہے، وہ بہت قریب ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، وہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے. اس لیے اس رمضان میں خوب خوب دعائیں کرنی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دعا افضل ترین عبادت ہے. الدعاء مخ العبادت، عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی ٹاپ پر ہے. تو رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے، لہٰذا اس عبادت میں دعاؤں کا ایک خاص حصہ ہونا چاہیے. دعا ہے کیا؟ دعا کا لفظ عربی زبان میں دال عین واو سے مل کر بنا ہے. دعا یدعو دعاء و دعوتن، یہ 2 مصدر ہیں اس سے. اور دعا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو آواز اور کلام کے ساتھ مائل کرنا، پکارنا، یعنی آواز بھی دینا، اس سے بات بھی کرنا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا. ایک ہوتا کسی سے بات کرنا لیکن اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری طرف متوجہ ہو. مثلا میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت، تو مجھے آپ سے ایکسپیکٹیشن نہیں کہ آپ میری طرف متوجہ ہو کہ میری کوئی مدد کریں. لیکن دعا میں جب انسان پکارتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا متوجہ ہو
اور جس مقصد کے لیے اس کو پکارا جا رہا ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے. عربی میں کہتے ہیں دعوت اللہ، میں نے اللہ کو پکارا، یعنی میں نے سوال کرتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف عاجزی کرتے ہوئے جو خیر ہے اس کے پاس اس میں رغبت رکھی اور اس رغبت کو طلب کرنے کے لیے اس کو پکارا، یعنی اس رغبت کے ساتھ اس کو پکارا. قرآن مجید میں دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. نمبر 1 دعا بمعنی ندا، آواز دینے کے معنوں میں. دعا کا مطلب کیا؟ آواز دینا. جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، پکار لیں، یعنی تم بھی ان کو بلا لو ہم بھی بلا لیتے. تو بلانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو عربی زبان میں دعا اور ندا یہ دو لفظ مترادف بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سینونیمز ہیں، ایک جگہ پر اکٹھے بھی استعمال ہوئے ہیں. الا دعاء و نداء کہ پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا. پھر اسی طرح دعا بمعنی طلب کرنا، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا. یہ کب کی بات ہے؟ قیامت کے دن. اور کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا، اس کو پکارے گا، وَإِن تَدْعُ تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا قیامت کے دن، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو کسی کو مدد کے لیے بلانا، آؤ میرا سامان اٹھاؤ، میرا بوجھ اٹھاؤ، اس کے لیے بھی لفظ دعا جس میں ایک طلب پائی جاتی ہے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دعا کا لفظ بمعنی قول، بات کے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو یہاں پر قول یا بات کے معنوں میں آیا ہے. پھر اسی طرح دعا کا لفظ عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے. سورۃ کہف میں نوجوانوں کا جو قصہ آتا ہے جس میں وہ اب ایمان کو بچانے کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز اس کے سوا کسی الہ کو نہیں پکاریں گے، یعنی اس کی عبادت نہیں کریں گے. اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے ناانصافی کی بات کی. تو دعا بمعنی عبادت. پھر اسی طرح پانچواں معنی قرآن مجید میں دعا بمعنی فریاد کرنا، طلب کرنا، فریاد کرنا. اور اس میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں مددگاروں کو بھی بلا لو. فریاد کرو کہ وہ آئے اور تمہاری مدد کرے، یعنی مدد کے لیے پکارنا، یہ معنی ہے. پھر اسی طرح دعا بمعنی کسی چیز کی ترغیب دینا، یعنی کسی چیز کی طرف دعوت دینا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا تھا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اس نے کہا ہے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا، ان کو دعوت دیتا رہا دین کی طرف، اپنے رب کی طرف. اور اس میں معنی عبادت کا بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو عبادت کی دعوت میں ان کو دیتا رہا. پھر اسی طرح دعا بمعنی منسوب کرنا، نسبت دینا. ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو. یعنی ادعوہم کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو، جن کے وہ بچے ہیں باپ کا نام نہیں بدلو. اور آٹھواں معنی ہے سوال کرنا، دعا بمعنی سوال. جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. تو یہ جو دعا ہے یہ بمعنی سوال ہے، یعنی مانگو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. تو قرآن مجید میں یہ دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن دعا کا عمومی شرعی معنی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا اور اللہ کے پاس جو خیر ہے اس میں راغب ہونا، رغبت رکھنا.
اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ سوال کرنا، چیخ چلا کے نہیں بلکہ بہت ہمبل طریقے سے، اور جو خیر اللہ کے پاس ہے اس میں رغبت رکھنا، اس کا شوق رکھنا۔ طیبی کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں انتہا درجے کی عاجزی، انکساری اور محتاجگی ظاہر کرنا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اپنے فقر، اپنی محتاجی، اپنی ضرورت کا اظہار کیا تھا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ امام ابن قیم کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایسی چیز کو طلب کرنا جو دعا کرنے والے کو فائدہ دے، یعنی فائدے کی چیز حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، اور ایسی چیز کو دور کرنے کے لیے طلب رکھنا جو اس کو نقصان دیتی ہو۔ تو پھر دو طرح سے دعا کرتا ہے انسان، کچھ فائدے کی چیزیں مانگتا ہے اور کچھ نقصان والی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہے۔ ہماری شریعت میں دعا کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے، اس میں سوال نہیں ہے۔ تو عربی میں دعا بمعنی عبادت بھی استعمال ہوتا ہے، آتا ہے نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اس میں دعا کے دونوں معنی آ گئے، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ تو سوال ہو گیا۔ اور دوسرا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں عبادت کا معنی بھی آ گیا عبادت کے لفظ کے ساتھ، یعنی دعا ایک طرح سے عبادت ہے۔ تو دعائے عبادت کیا ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، جیسے نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی قرأت کرے، تسبیح کرے، صدقہ کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تعلیم کا کام کرے۔ تو انسان ان میں سے جو بھی عبادت کا کام کرے گا وہ دراصل اللہ کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ دعا میں رغبت پائی جاتی ہے۔ اور جو شخص مثلا نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کیجیے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں آپ ان کو معاف کر دیجیے، کیونکہ نماز بذات خود کیا کرتی ہے، بلاؤں کو ٹالتی ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، صدقہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی آگ بجھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو گناہوں کی آگ کا بجھنا ہے، یہ ہم بول کے بھی کہہ سکتے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، تو وہ ہماری زبان بول رہی ہوتی، لیکن جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو گویا ہمارا عمل جو ہے وہ اسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں۔ تو ایک دعا سوال کے انداز میں ہوتی ہے اور ایک دعا حال کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے، عمل کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری جو دعائے مسئلہ ہے جس میں مانگنے کی دعا ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرنے اور دنیا اور آخرت کے نقصان کو دور کرنے کا سوال اللہ سے ہی کرے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگنا اور دنیا اور آخرت کے کسی بھی نقصان سے بچنا، یہ بس اللہ ہی سے کرے اس کا سوال۔ یہ دعائے مسئلہ ہے، یعنی سوال کرنے والی، یعنی وہ دعا جس میں ہم سوال کرتے ہیں۔ کن چیزوں کا سوال کرتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں، آخرت نہیں بھولنی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا اور آخرت کی حسنہ مانگنا اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے، مصیبت سے بچنا، وقنا عذاب النار۔ سب سے بڑی مصیبت تو آگ ہے نا، یعنی اس کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ قال الدعاء هو العبادۃ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب کا فرمان ہے میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ عبادت کی اقسام میں سے سب سے عظیم قسم ہے۔ امام خطابی اپنی کتاب شأن الدعاء میں کہتے ہیں، اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے الدعاء هو العبادہ، وہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت کا ایک بڑا حصہ ہے یا سب سے افضل عبادت ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں لوگ بنو تمیم ہیں اور مال اونٹ ہیں، یعنی لوگوں کو دیکھنا تو بنو تمیم کو دیکھو،
مطلب سب لوگوں سے افضل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے تھے نا، اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. اور اسی طرح عربوں کے ہاں مال کی سب سے بڑی قسم اونٹ ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں مال تو اصل میں اونٹ ہے اور لوگ تو بنو تمیم ہی ہے. تو اسی طرح کہا گیا دعا تو عبادت ہی ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. الحج عرفہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف عرفہ میں جاؤں، یہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ارکان آپ حج کے ادا کرتے ہیں ان میں سے عرفہ کے دن کا قیام اگر کسی نے پا لیا تو اس کا حج ہو گیا، اور وہ سب سے بڑا دن ہے جس میں بخشش ہوتی ہے. تو یہ عربوں کے کہنے کا ایک انداز بھی ہے نا. اور مراد اس سے کیا ہے کہ دعا سب سے افضل عبادت ہے اور ساری اطاعتوں اور ساری بندگیوں کا مغز ہے کہ انسان اپنی ہر پریشانی اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ ہے اصل مقصد. اگر کسی مشکل میں پڑ گیا ہے تو اس مشکل کے دور ہونے کے لیے بس اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اسی کا انتظار کرے کہ وہی کاٹے گا. لوگوں سے توقعات ہٹا لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے ہیلپ لے نہیں سکتے. آپ لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس مشکل میں اور اس کا حل کیا ہے، لیکن ان سے توقع نہ رکھے کہ یہ میری مشکل حل کر دیں گے. مثلا آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے، آپ کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں، آپ ضرور لیں، لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا یا بس یہی آپ کے لیے سب کچھ ہو گیا. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آگے نہ رکھیں. کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا. ہمت آپ نے کرنی ہے، کوشش آپ نے کرنی، مدد اللہ نے کرنی ہے. دعا کی بھی ہمت ہوتی ہے اور دعا کے لیے بھی ایک ایفرٹ لگانی پڑتی ہے اور اس کے لیے یکسو ہونا پڑتا ہے. خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب کسی بڑی پریشانی کے نتیجے میں انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، تو ایسی صورت میں انسان اپنے خیالات کو مجتمع کر کے فوکس کر کے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو یہ ہے اصل میں دعا کی روح. اور نہ صرف یہ کہ بڑی مشکلات میں بلکہ چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے. دعا کی ضرورت کیوں ہے ہماری زندگی میں؟ کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. بادشاہ وہی ہے، ہم فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج. کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے سب کام خود ہی کر سکتا ہوں. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ سب سے بے پرواہ ہے اور تعریف کے لائق ہے. بندوں میں سے کوئی بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا، ہم سب محتاج ہیں. دوسری بات، اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. آپ کوئی چیز آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی، اسٹاک ختم، آؤٹ آف اسٹاک. بڑی سے بڑی کمپنی، بڑے سے بڑے ریسورسز رکھنے والے انسانوں سے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات وہ اوپر جا کے اتنی نیچے گرتے ہیں کہ پائی پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں. ایسی مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی کہ کہاں ان کے پاس بہت کچھ تھا اور کہاں وہ زیرو پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اس کے پاس اور ہمیشہ رہے گا. ساری مخلوق اگر کسی میدان میں جمع ہو کر سب کچھ مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو پانی جو سوئی کے ساتھ لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. وہ جتنا چاہے خرچ کرتا رہے، جتنا چاہے وہ بندوں کو دیتا رہے، پھر بھی اس کے ہاتھ بھرے رہتے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ المنافقون میں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، اس کے پاس جو سارے خزانوں کا مالک. مشکل یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے. وہ سب کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس. یو نیم اٹ. آپ گھر جا کے بیٹھے غور کریں، نماز کے بعد کسی اور خاموشی تنہائی کے وقت، مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا پرابلم ہے، میری کیا پریشانی ہے، کیا اللہ کے پاس اس کا حل ہے؟ یقیناً ہے، وہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسی سے مانگنا چاہیے، اس سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، اس سے اپنی محتاجی اور اپنی بیچارگی کا اظہار کر کے مانگنا چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے کون ہے جو بے قرار کی، مضطر، بے قرار، بے چین انسان کی بات سنتا، اس کو جواب دیتا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب بھی وہ اس کو پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور وہ تکلیف کو دور بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ صرف سن رہا ہے،
اس نے وہ تکلیف دور بھی کر دینی ہے، اور آپ کہیں گے بس اتنی سی بات تھی، میں اس کو اتنا پہاڑ بنائے ہوئی تھی، اپنی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ بنائے ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بس اتنی سی بات تھی، میرے مانگنے میں کمی تھی، اس کے پاس نہیں کمی، ہماری دعا میں کمی ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. اس طرح پکارا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو دے کر کسی کمی کا شکار نہیں ہوتے، لیکن میری کمی پوری ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں ہر بھلائی دینے اور ہر تکلیف دور کرنے پہ قادر ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر. نہ آپ کی کوئی خیر اور بھلائی کو لے جا سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم وہم کا شکار رہتے ہیں کہ اگر میری اس نعمت کا کسی کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا، شاید وہ نظر ہی لگ جائے اور نعمت چھین ہی جائے. ہر وقت اس وہم کا شکار رہنا دراصل اپنے آپ کو ٹارچر کرنا ہے. نہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ نے آپ کو کوئی خیر دی ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ آئندہ بھی دیے رکھے گا. اس نے اس لیے تھوڑی دی ہے کہ بس ایک بندہ کوئی دیکھے اس چیز کو اور بس وہ واپس لے لے، وہ ایسا نہیں کرتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ یعنی آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کیا بتاتے ہیں لوگوں کو، آپ کیا سکھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ کا تعارف. جب آپ کے بچے آپ سے پوچھیں اللہ کون ہے تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں نا. یہ دیکھیں یہاں پر کیا بولا گیا، اتنے سمپل. آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں اللہ وہ ہے جو تمہیں کھانا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں فلاں چیز دیتا ہے، تمہیں ماما بابا دیے ہیں. جو جو بچے کی ضرورت ہوتی ہے ایج کے حساب سے آپ اس اعتبار سے بچے کو اللہ کا تعارف کرا سکتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ جو نظر آتی ہیں اور جو اس کی پسند کی ہیں کہ وہ ہے اللہ. پھر آپ نے فرمایا کون ہے اللہ، کہ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. اور صرف جنگل بیابان نہیں، اب تو خیر GPS وغیرہ کی سہولت موجود ہے، اس کے باوجود بھول جاتے ہیں نا، اس کے باوجود غلط ٹرن لے لیتے ہیں، کبھی پہلے اور کبھی بعد میں. GPS فریز ہو جاتے ہیں، نیٹ چلا جاتا ہے، روڈ میپ ختم ہو جاتا ہے، کئی مسائل ہیں. تو کبھی بھی راستہ بھولیں تو ہم پہلی بات یہ سوچیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ راستہ دکھا دے. راستہ بھولنے پر مجھے کبھی ٹینشن نہیں، میں ہمیشہ سوچتی ہوں اللہ پہنچا دے گا، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے تو علم میں ہے نا. میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے نا کہاں ہے، بس وہاں لے جائیں. ہمیں نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے نا. تو جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، کبھی لاڈ پیار سے، کبھی اس کی کسی صفت کا واسطہ دے کر، کبھی اپنی عاجزی محتاجی ظاہر کر کے، تو وہ ضرور سنتا ہے. پھر فرمایا وہ ذات کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، یعنی تمہاری پیداوار اگا دیتا ہے زمین سے. یہ ہے اللہ، یہ اللہ کا تعارف. پھر آپ دیکھیے کہ ہم کیوں اللہ سے مانگیں، کیونکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ ہی سے مانگتی ہے، تو ہم کیوں نہ مانگیں. آپ غور کیجئے ذرا اس بات پر، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. اسی سے مانگ رہا ہے ہر کوئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر کوئی. کون کون ہے آسمانوں اور زمین میں؟ آسمانوں میں فرشتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، زمین پر انسان اور جنات ہیں، اس کے علاوہ جو اور مخلوقات ہیں، وہ ساری مخلوق اللہ سے مانگ رہی ہے. اگر ساری مخلوق اللہ سے مانگتے اور ہم کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں، غیر اللہ سے مانگیں، تو کتنی حماقت والی بات ہے نا. اللہ نے عقل اسی لیے دی تھی کہ ہم اللہ ہی کو نہ پہچانے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرنے کے اعتبار سے 4 طرح کے لوگ ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں پس تمام آسمانوں اور زمین کے لوگ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے 4 درجات بن جاتے ہیں. پہلی قسم، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ ہی اس سے مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، ان کو عافیت دی. تو یہ کون ہے؟ نہ اللہ کی عبادت نہ ہی اس سے دعا، کچھ بھی نہیں، کوئی تعلق نہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ ان کی مدد کر دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہاں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دعا کر لیتے ہیں. ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، نماز نہیں، روزہ نہیں، صدقہ خیرات کچھ نہیں، ہاں کوئی مشکل پیش آئے تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں. تیسری قسم کے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت اور اطاعت طلب کرتے ہیں
لیکن نہ ہی اس سے مدد مانگتے ہیں، نہ اس پہ توکل کرتے ہیں. نماز روزہ کر لیں گے، دعا نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہی ہے نا کیا چاہیے، اب مانگنا کس لیے. نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، تو کیوں نہ دعا کریں، ہمیں دعا کرنی ہے. چوتھی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے دعا بھی کرتے ہیں، اس سے مدد بھی طلب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور اطاعت پر ان کی مدد کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ہم کہاں ہیں. پھر اگر شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو چاہیے کہ یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی. پھر اسی طرح لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی اتارنے سے پہلے پڑھ لے، تو جن اور شیاطین کی نظر نہیں لگتی. اسی طرح جب آپ بچوں کو کپڑے تبدیل کروا رہے ہوں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں. اسی طرح بیت الخلاء جاتے وقت یعنی اندر پاؤں رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے. یعنی وہاں بھی وہ یعنی کیونکہ جب انسان ننگا ہوتا ہے تو فرشتے اس حفاظت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں، تو اس وقت حفاظت پھر کس سے حاصل ہوگی؟ جب آپ واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے پھر داخل ہوں گے. اسی طرح وضو سے پہلے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ تعالی علیہ، کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں. اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم واش روم میں کھڑے ہوتے ہیں، وہیں سنک ہے، وہیں کموڈ ہے، تو پھر ہم بسم اللہ کس طرح پڑھیں؟ اس کے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ وضو کی نیت سے جا رہے ہیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیں اور جا کے ٹیپ کھول لیں اور اپنا وضو شروع کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ دل میں پڑھ لیں. لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے تو جس وقت یاد آئے یعنی وضو کے دوران اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر اس نے بالکل ہی پڑھنا ہی بھول گیا تو اس کا کیا مطلب وضو ہوا ہی نہیں سرے سے، یا پھر یہ کہ اس کی نماز اگر وضو نہیں ہوا تو کیا نماز ہی نہیں ہوئی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوا. یہاں علماء نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کے وضو میں نقص رہ گیا. وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن وہ جو برکت حاصل ہونی تھی یا زیادہ ثواب ملنا تھا اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید کی قرأت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی، تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی مد کے ساتھ پڑھتے تھے الرحمن کو، اور رحیم کو بھی کھینچ کر تلاوت کرتے تھے. پھر اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بھی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا. عمر بن ابی سلمہ جو ہیں یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ام سلمہ کے بھی بیٹے ہیں. ام سلمہ کی جب شادی ہوئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچے آ گئے، یعنی آپ کے ربیب تھے اور آپ کی پرورش میں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا ہے جیسے بچے عام طور پر کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو، یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ. وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا.
تو یہ کھانا یعنی ٹیبل مینرز ہیں، کھانا کھانے کے آداب ہیں، اور اس میں نہ صرف یہ کہ بڑوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بلکہ بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے۔ اور اگر وہ داخل ہوا لیکن اپنے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور اگر اپنے کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام بھی نہ لے انسان تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ اور رات کا کھانا پا لیا، یعنی ہماری چیزوں میں پھر اس کی شراکت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے مسائل اور بہت ساری بیماریاں عام ہو چکی ہیں جن کی بعض اوقات تشخیص بھی نہیں ہو پاتی، اور پھر ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جادو ہو گیا ہے یا پھر یہ کہ کوئی نظر لگ گئی ہے، لیکن اگر ہم ان آداب کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان کو تعلیم بھی دیں اور ان کو یاد دہانی بھی کرائیں، اور ان کی پروٹیکشن کا انشاءاللہ بہترین سر و سامان ہوگا۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لے اور بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ کون وہ نہیں جانتا۔ تو اس سے یعنی کہ صرف انسان نہیں بلکہ جن ملکوں کے اندر بچھو کیڑے مکوڑے عام گھومتے پھرتے ہیں اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں نکل آتے ہیں، یہ لوگ کھلی چھت میں یا کھلی فضا میں سوتے ہیں، تو بعضوں کا چارپائیاں سارا دن وہیں بچھی رہتی ہیں، تو معلوم نہیں کہ بستر کے اندر یا بیڈ کے اندر کون سی ایسی چیز گھس گئی کہ جس کو جھاڑنے سے وہ نکل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ جو ہمارے سارا دن بنے ہوئے بستر رہتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات جنات بھی ان پہ آ کر لیٹ جاتے ہیں، تو کئی لوگوں کو بری بری خوابیں آتی ہیں، رات کو ان کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے، لیکن اگر آپ یہ مسنون عمل کریں تو ایسی چیزوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کا کونا فرمایا، آپ کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں، کوئی ٹاول لے سکتے ہیں، اپنا دوپٹے کا ہی کونا پکڑ کے ایک اس سے جھاڑ دیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جب ایک رات سوتے ہیں تو وہ ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ بستر پر ہی رہ جاتے ہیں، اور وہ بھی کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جب وہ بستر پر ہی لگے رہتے ہیں اور ان کو جھاڑا نہیں جاتا۔ تو بہرحال گرد و غبار ہو یا ڈیڈ سیلز ہو یا کیڑے مکوڑے ہو یا کچھ بھی نہ ہو، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے اللہم بسمک احیا و اموت، یعنی اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتے، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں۔ اسی طرح سوار ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ابو لاس الخزائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے لیے صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک کمزور اونٹ پہ سوار کیا، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے یہ اپنی کمزوری کے سبب ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا، پھر اسے اپنے قابو میں کر لو، اللہ اسے سواری کے قابل کر دے گا۔ اور آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں، اور گاڑیاں تو خیر عام ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جب اونٹ پر ہی سوار ہو تو بسم اللہ پڑھیں۔ گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے، دروازہ کھولتے ہوئے، سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اگر سوچیں کہ بسم اللہ کہنے میں وقت کتنا لگتا ہے، 2 لفظ ہی تو کہنے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، وہ سفر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تکلیف کے وقت بھی بسم اللہ کہنا چاہیے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے کہا، یعنی جیسے ہم تکلیف یا درد کے وقت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پر درد ہو رہی ہو تو بسم اللہ سے اللہ کا نام لے کر دم کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کیا کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم سے درد محسوس کرتے ہو اور 3 بار بسم اللہ کہو۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں شدت زیادہ ہو تکلیف وغیرہ کی وہاں بسم اللہ کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی ذات اور اس کی قدرت سے ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں خوف کرتا ہوں۔ تو آپ خود بھی اور بچوں کو بھی یہ دعا سکھا دیں، کہیں چوٹ لگ جائے، کہیں درد ہو رہا ہو، اور بعض اوقات ایسے لا علاج مرض ہوتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے لیکن ڈائگنوز نہیں ہوتی، تو اللہ کے نام سے انسان مدد حاصل کرتا رہے اللہ کی، تو ایسی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور پورے یقین کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، اور وہ تمام چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں وہ سنت زندہ بھی کرنی چاہیے، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا، یعنی آپ نے اپنی خواہش نفس سے یہ باتیں نہیں سکھائیں یا کوئی تیر تکے سے نہیں بتائیں، بلکہ آپ کو سکھائی گئی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا اے محمد آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، اور یوں بھی روایت میں آتا ہے او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر جان یا ہر آنکھ یا حاسد کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہر تکلیف دینے والی چیز سے، بعض اوقات انسان کھانا ہی ایسا کھا لیتا ہے کہ جس سے بیمار پڑ جاتا ہے، یا کوئی ایسا خواب دیکھ لیتا ہے کہ جس کو پریشان کرتا ہے، سٹریس میں ڈال دیتا ہے اور اس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، یا اسی طرح بعض لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، بعض لوگوں کا حسد ہوتا ہے۔ تو ان سب بیماریوں کو جو ہم جانتے ہیں اور جن کی روٹ کاز ہمیں معلوم ہی نہیں، ان سب کے لیے بھی بہترین دم ہے جو جبریل علیہ السلام نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ اگر یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، بعض لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر یہ رقیہ آپ لکھ کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو خود دم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم بستری کے وقت بھی بسم اللہ کا حکم ہے، یعنی اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا پھر این دنیا کے کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ بسم اللہ سے ان کا آغاز کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں، اور وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اتنا فائدہ ہے اس دعا کا، یعنی عین اس وقت بھی اللہ کے نام کو، اللہ کی یاد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جانور ذبح کرتے وقت قرآن مجید میں آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، اور قربانی کے بڑے جانور
ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا، یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں، یعنی اونٹوں پر۔ اس کا مطلب نہیں ہے صرف اونٹوں پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دی تو آپ اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کر رہے تھے، اور صحابی کہتے ہیں کہ حضرت انس، میں نے دیکھا آپ نے ان کے رخسار پر قدم رکھا ہوا تھا، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح خط کے آغاز میں میت کو دفناتے وقت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو فرماتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ تو گویا آغاز بھی اللہ کے نام سے اور زندگی کا آخری مرحلہ بھی اللہ کے نام سے۔ تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں، تاکہ آغاز اچھا ہو تو انجام بھی اچھا ہو۔ شروع میں لینا بھول جائے تو جب یاد آئے تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ مثلاً بعض اوقات ہم بہت مصروف ہوتے ہیں یا بہت شدید بھوک لگی ہوتی ہے تو ایک دم ہم کھانے پہ جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے، حالانکہ جب کھانا لگ جاتا ہے تو گھر کا بڑا جو ہے وہ کہتا ہے بسم اللہ، یعنی شروع کیجیے۔ تو یہ جو لفظ بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں صرف یعنی کہ یہ جار مجرور ہے، اور اس میں یا تو فعل محذوف ہے یا پھر اسم محفوظ ہے، محذوف ہے۔ محذوف کا مطلب ہے کہ وہ حذف کیا گیا ہے، موجود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں گے تو ہماری نیت میں وہ چیز ہوگی کہ اللہ کے نام سے میں پانی پیتا ہوں، اللہ کے نام سے میں کھانا کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے میں سونے لگا ہوں، اللہ کے نام سے میں گھر سے نکلنے لگا ہوں۔ گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا بھی بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ تو ہمیں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلامک کلچر میں تو ہر موقع پر یعنی جب کوئی کام نہیں کہا جاتا، آپ کے بھی دل میں ہوتا ہے دوسرے کے بھی، تو آپ صرف بسم اللہ کہہ کے اس کو سمجھا دیتے۔ مثلا آپ کے گھر کی بیل بجتی، آپ دروازہ کھولتے ہیں، آپ کا کوئی دوست کھڑا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ، یعنی اس کا یہ مطلب آپ یہ نہیں کہتے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہیں بولتے، آپ کہتے بسم اللہ۔ آپ آتے ہیں تو آپ اس کو بٹھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی گفٹ لایا ہوتا ہے تو آپ کو کہتے بسم اللہ، یہ آپ کے لیے ہے، یعنی پورا جملہ بھی نہیں بولتے، صرف بسم اللہ۔ پھر اسے آپ اس کو کھانے پہ بٹھاتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ۔ ہاتھ دھلانے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ۔ یعنی بسم اللہ ہمارے یعنی ایسے لفظ ہیں کہ جو ہماری ساری ما فی الضمیر کو بیان کر دیتے ہیں، اور کہنے والا بھی جانتا ہے کہ وہ اللہ کا نام کیوں لے رہا ہے، اور سننے والا بھی سن رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے یہاں۔ تو اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے یعنی اپنا اس میں ایکشن جو ہے وہ ہڈن ہے، وہ دل میں ہے آپ کے، لیکن بس اللہ کا نام لینا برکت کا باعث ہوگا۔ تو اللہ کے نام کی برکتیں حاصل کریں، حسرتوں سے بچیں، اٹھتے بیٹھتے یعنی آپ بیٹھنے لگے ہیں کہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جائیں، وہاں سے اٹھنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، اپنی یہ عادت بنا لیں۔ اور بچوں کے سامنے ذرا اونچی آواز سے بسم اللہ کہیں تاکہ وہ سنیں اور بار بار سنتے رہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب کوئی بچہ گر جاتا تھا تو ہماری پھوپھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتی، پھر اٹھاتے ہوئے، پھر اس چوٹ کو سہلاتے ہوئے، یعنی ہر دوسرے کام میں بسم اللہ بسم اللہ۔ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے، بچوں کو اٹھاتے ہوئے، ان کو چینج کرتے ہوئے، تو یہ یعنی بسم اللہ ہماری گھٹی میں پڑ جانی چاہیے کہ ہم کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر نہ کریں۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے دل میں رہتا ہے اور اس کو ہمیشہ وہ یاد کرتا رہتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا لفظ کا تو معنی ہی کیا ہے، ایک معنی یعنی مألوہ یعنی جس سے شدید محبت کی جاتی ہے، جیسے اردو میں لفظ والہانہ کہتے ہیں آپ، والہانہ جس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو
تو اگر ہم اس کو اپنا اللہ سمجھتے ہیں، محبوب سمجھتے ہیں، اور اس سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور اس کی طرف پناہ لینا چاہتے ہیں، اپنے دشمن سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اس سے دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں کا 3 بار ایک دعا دہراتے تھے. آپ نے فرمایا جس شخص نے 3 بار اللہ سے جنت مانگی تو جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے تو دوزخ کہتی ہے اللہ اس کو آگ سے پناہ دے دے. پھر دعا میں جلد بازی نہ کریں. تو بندہ جب تک جلد بازی نہ کرے دعا قبول کی جاتی رہتی ہے. یعنی جلد بازی کیا کہ مایوس ہو کے انسان تھک جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے، یہ نہیں ہونا چاہیے.